بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو بہار رمضان ٹرانسمیشن ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ رمضان مبارک کے اندر یہ خوبصورت سلسلہ کار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم پھر ایک نہایت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالغفار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا موضوع ہے اسلام اور حیا، تو یہ نہایت ہی اہم موضوع ہے، تو اس پر آج انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈال دیں، پھر انشاءاللہ سوالن جواباً گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لے کر چراغ جو اس شاک مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، سبحان اللہ۔ اور وہ ان کا فقر کے سلیمان کو بھی جس پہ رشک آئے، اور وہ تیرا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور اے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو پھر بخشوا کے چلے۔ بعد حمد و ثنا سامعین محترم، اس دورے پر فتن کے اندر جہاں گناہوں کی بھرمار ہے، ہر طرف فحاشی اور یعنی بے حیائی کا دورہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہ بندہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق سمجھا رہا تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر علی رجل من الانصار وهو یعظ اخاہ فی الحیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ کریم آقا علیہ السلام پاس سے گزرے تو دیکھا کہ جو بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو حیا کے متعلق، شرم و حیا کے متعلق بتا رہا تھا، تو حضور نے فرمایا دعہ چھوڑ دے، فإن الحیاء من الایمان، اگر اس کے اندر ایمان موجود ہوا تو حیا ضرور موجود ہوگی۔ یعنی اتنا ضروری ہے، جس بندے کے اندر ایمان کی رتی موجود ہوگی اس کے اندر حیا لازمی موجود ہوگی۔ پھر فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بندے کے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر وہ جو مرضی کرے۔ اس دورے پر فتن کے اندر بندوں کے اندر حیا کی، غیرت کی بڑی کمی ہے۔ وہ کس لحاظ سے کہ آج کل ہم نے اپنی اولاد کو جو تربیت دی ہے، جو تعلیم دی ہے، وہ صرف دنیا کی ہے۔ دنیا کی تعلیم بندے کو بے حیا بناتی ہے، اس کے اندر قرآن کے احادیث کے فرامین موجود نہیں ہوتے۔ جس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اپنے فرمان کے ذریعے امت مسلمہ کو شرم و حیا کے طریقے بتلائے ہیں۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جب سے ہم نے اسلام سے دوری اختیار کی ہے، حضور کے اسوہ حسنہ سے دوری اختیار کی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہم ذلت کا شکار ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوان بے حیائی کا شکار ہو گئے، فلموں، ڈراموں اور گانوں کے شکار ہو گئے۔ جب سے ہم نے سیرت مصطفیٰ کو بلایا ہے، انگریز کے، اغیار کے، فرنگ کے کلچر کو بنایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے مسلمان بے حیائی کے اندر مبتلا ہیں۔ مسلمان کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کس نبی کے غلام ہیں، کس نبی کے امتیں ہیں۔ جب بلا کر پوچھیں گے وہ سب کے سامنے تو کیا حساب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ کہ اگر خدا اور رسول نے ہمیں اس امر کے متعلق پوچھ لیا کہ بتا تیری آنکھوں نے کیا کیا ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، جب یہ آنکھیں قیامت کے دن رب کے حضور گواہی دیں کہ مولا ان آنکھوں کے ساتھ اس نے بڑی بے حیائی کی ہے، اس وقت بندہ کیا جواب دے گا؟
تو خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں کریم آقا علیہ السلام کا صدقہ کامل حیات عطا فرمائے، ہماری نظروں کے اندر شرم و حیا پیدا فرمائے۔ آمین۔ بہت اہم گفتگو فرمائی آپ نے۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پر ایک چیز وہ میں آپ کی گوش گزار جو ہے اس کا ہنٹ کرتا ہوں، اس پر مزید میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ عوام الناس اس سے فائدہ اٹھا سکیں کہ حیا جو ہے یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ بے حیائی کرے گا تو کوئی گھنٹیاں بجنے لگ جائیں گی، کوئی الارم بجے گا کہ جو اس کو کھینچے واپس کہ وہ ہو یہ کیا کر دی ہے۔ یہ تو ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابھی آپ نے پڑھا کہ حیا ایمان سے ہے۔ تو اس پر کیا فرماتے ہیں آپ کہ اگر ایک بندہ بے حیائی شروع کرنے لگا ہے، آہستہ آہستہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، تو کوئی گھنٹیاں تو نہیں بجتی جو اسے واپس کھینچ لائیں، تو پھر وہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا دل ہی ہے جو اسے کھینچ کے لا سکتا ہے۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب رو ماز نام مصطفیٰ است۔ پہلی بات تو یہ کہ بندہ محبت جس سے کرتا ہے اگر وہ چیز حیا والی ہو تو اس کو حیا سکھاتی ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے جو بندے کو بے حیا بناتی ہے، اگر بندے کو فلموں سے محبت ہے، گانوں سے محبت ہے، آج کل دور اس طرح ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنے دلوں کا سکون گانوں کے اندر، فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ وہ بجائے دل کی تسکین ان کو مل جائے الٹا اور دل بے چین ہو جاتا ہے۔ کس لیے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، حضور کے ذکر کو چھوڑ کر اپنے دل کو جانا تسکین پہنچانا شروع کی ہے۔ خدا فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں خبردار، لوگوں کا دلوں کا چین جو ہے میرے ذکر کے اندر ہے۔ بے شک۔ آج ہماری محبت فلموں سے ہے، گانوں سے ہے، ڈراموں سے ہے، اور اوپر ستم بلائے ستم یہ ہے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ والدین خود اس غفلت کا شکار ہیں اور اولاد ان کے سامنے بیٹھ کے فلمیں دیکھتی ہے، ڈرامے دیکھتی ہے، انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ جی جی بالکل۔ بلکہ ایک بات اس طرح، ایک پیر صاحب کے پاس ایک مرید گیا، کہنے لگا سرکار جو ہے میری بیٹی بھاگ گئی ہے۔ پیر صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ٹیلی ویژن ہے۔ اس نے کہا اچھا کبھی نہ تم نے اس کے سامنے، بیٹی کے سامنے فلم لگائی ہو، کوئی ڈرامہ کوئی گانا لگایا ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں جو ہے نا میں اکثر رات کے وقت سارے بیٹھ کے نا فلمیں دیکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا بتاؤ کسی فلم کے اندر نا کسی ہیرو نے کوئی لڑکی بھگا کر اسے شادی کی ہو؟ اس نے کہا جہاں ہر محفل کے اندر، ہر فلم کے اندر اس طرح ہوتا ہے، وہ لڑکا لڑکی کو بھگا کر جب شادی کرتا ہے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ پھر غصہ کس بات کا کرتے ہو، شکوہ کس بات کا کرتے ہو؟ جو تم نے اپنی بیٹی کو سکھایا وہ تمہیں کر کے دکھا گئی ہے، جو تم فلموں کے اندر ڈراموں کے اندر سکھاتے رہے وہ تمہیں کر کے دکھا گئی، اس میں شکوہ کس بات کا ہے؟ ہم اپنی اولاد کو جس طرح کی تعلیم دیتے ہیں، جس طرح کی تربیت دیتے ہیں، جس طرح کا ماحول دیتے ہیں، وہی ری ایکشن ہمارے ساتھ وہ کرتی ہے۔ بے شک۔ اس دور کے اندر جب دلوں کے اندر ہماری محبت مصطفیٰ نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، ہمارا رجحان گناہوں کی طرف ہے، آئے روز کوئی نیا گناہ ایجاد ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، وہ کوئی بھی فحاشی والا کام ہو، عریانی والا کام ہو۔ آج کل اپنی مساجد کو دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، مگر سینما ہال ہمارے بھرے ہوتے ہیں، فلموں کے لیے وقت ہے لوگوں کے پاس، مگر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات اثر ہی نہیں کرتی کہ ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کس کو منہ دکھانا ہے۔ اس یہ خدا کا کرم ہی ہے کہ خدا کسی بے حیا کو حیا عطا فرما دے، کسی بے ہدایتے کو ہدایت عطا فرما دے۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے۔ اور علامہ صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اگر مسجد میں آ جائیں نا تو مثال کے طور پر 4:30 جماعت ہے اور اگر 2 منٹ جماعت لیٹ ہو جائے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی کہ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کا یہ تو واضح حکم ہے کہ نماز کا جو بندہ انتظار کرتا ہے وہ نماز کے اندر ہی ہوتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا ہی ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اور آج کل چونکہ اعتکاف کا بھی موسم ہے تو جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں بھی فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ اعتکاف دراصل نماز کے انتظار کا نام ہے، کہ باقی بندے کام کر کے اپنے اپنے کاموں میں، نماز پڑھ کے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، جو اعتکاف والا بندہ ہوتا ہے وہ نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے۔ تو نماز کا انتظار تو اس قدر جو ہے وہ ثواب کی چیز ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ نماز کا انتظار اگر 2 منٹ زیادہ کرنا پڑ جائے تو لوگوں کو موت نظر آتی ہے، لیکن 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے میں انہیں کوئی وقت کا ضیاع نظر نہیں آتا۔ یہ کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی محبت کے اندر بندہ ہر دکھ برداشت کر لیتا ہے۔ مصیبت اسے مصیبت لگتی نہیں۔ جی اگر ہم خدا اور رسول سے محبت کرتے ہیں نا تو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں اس محبت کے پیچھے آ کے، اپنی اولاد قربان کی ہے۔ بلکہ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ کی 4 رشتے، بیٹا، بھائی، خاوند اور باپ جو ہے نا شہید ہو گئے جنگ کے اندر، ان کی میتیں سامنے پڑی تھیں۔
تو تھوڑی سی تیز ہوا چلی، آپ کے سر سے نا دوپٹہ اترنے لگا، آپ نے دوبارہ دوپٹہ ٹھیک کیا، لوگوں نے کہا کہ ام مارا کیا کرتی ہو، سامنے 4 لاشیں پڑی ہیں، تیرے 4 رشتے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو نے پھر بھی دوپٹہ جانا صحیح کرنا نہیں بولا، ہوا چلی ہے مگر تو نے پردے کا پھر بھی خیال رکھا ہے۔ تو آپ نے بڑی قیمتی بات فرمانے لگی، جس نبی نے ہمیں خدا کے رستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا نا، اپنے رستے میں خدا کے رستے میں شہید ہونے کا حکم دیا، اس نبی نے ہمیں حیا کے متعلق بھی درس دیا ہوا ہے سبحان اللہ، کہ جو مرضی ہو جائے، جان جاتی ہے جائے، مگر پردے کا خیال رہے، حیا کا پاس رہے۔ واہ جس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ خدا کے رستے میں جان دینی ہے، اس نبی نے ہمیں حیا کے متعلق بھی درس دیا ہوا ہے۔ واہ واہ، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، سردیوں کی رات تھی، ایک بندے نے اپنی محبوبہ سے ملنے کا وعدہ کر لیا، محبوبہ نے کہا میں رات کے وقت ملنے کے لیے آؤں گی، یخ بستہ رات تھی، اس بندے نے ساری رات اس کی محبت کے پیچھے گھر سے باہر ویرانے کے اندر اس کا انتظار کیا۔ صبح ہوئی، تہجد کی اذان ہوئی، لوگ مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، بندہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہنے لگا کہ میرا محبوب ہے جس نے وعدہ کیا تھا مگر پھر بھی نہیں آیا، ساری رات اس کا انتظار کیا ہے مگر میرا محبوب بے وفا نکلا ہے، اسے میری محبت کا پاس نہیں تھا۔ اور ایک یہ لوگ ہیں کہ ان کا محبوب ایسا کمال کا ہے کہ وہ خود آواز دے دے کے بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تو مجھ سے بہتر تو ان کا محبوب ہے جو آوازیں دے دے کے بلاتا ہے، اور ہمارا محبوب جو وعدہ کر کے بھی نہیں آتا۔ تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ رات اس بندے کی بھی گزر گئی ہے جو دنیا کی محبت کے اندر لگا رہا ہے، اور یہ بھی لوگ ہیں کہ رات کو سوئے بھی ہیں مگر جب رب نے آواز دی ہے دوڑے چلے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اسی طرح کی وہ حدیث پاک جو آپ نے سنائی ہے، اسی طرح یہ کہ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صحابیہ کا جوان سالہ بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئی اپنے بیٹے کا حال پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا، تو صحابہ نے کہا دیکھو اس بوڑھی عورت کو کہ اس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا لیکن اس نے پردے کا کس قدر خیال رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ انداز تھا صحابہ اور صحابیات کا۔ اچھا، کیا فرمائیں گے اس بارے میں کہ آج کے معاشرے میں جو نوجوان اس طرح تو جانتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر پہلی نظر پڑی تو وہ معاف ہے، دوسری نظر جو ہے وہ دیکھنے والا بندہ سخت گناہگار ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آج کل فیملیز کے اندر اس طرح کا سسٹم ہے، کزن کے ملنے کا، باتیں کرنے کا، برتھ ڈے پارٹیز کا، اس کے علاوہ بھابھیوں کا، دیور کا، جٹھانی کا، یہ جو انداز گھروں کے اندر ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ اسلام اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں نا ایک اکبر الہ آبادی نے بڑی پیارا جو ہے نا شعر کہا تھا، کہتا ہے کہ کل بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو میں نے وہ آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ وہ کل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ جو عورت اکیلی خانہ کعبہ نہیں جا سکتی، مدینہ منورہ نہیں جا سکتی، وہ اکیلی عورت بازاروں میں کس طرح جا سکتی ہے، نامحرم کے ساتھ سفر کس طرح کر سکتی ہے، اس کے ساتھ گفت و شنید کس طرح کر سکتی ہے۔ اور آج ہمارا ماحول ایسا ہے، ہم ہندوستان سے الگ تو ہو گئے ہیں مگر ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا تمدن آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ ایک سوری یہاں پر میں آپ کی بات کاٹوں گا، بات کو ادھر سے شروع کیجیے گا۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ابھی تک ایسے ہی ہے، ان کی تہذیب و تمدن ہمارے اندر ایسے ہی رائج ہے، یہ آپ لگا لیں، یہیں سے حساب لگا لیں، یہ یکم ویساکھ کو ہمارے مسلمان جاتے ہیں ویساکھی تک نہان چلے ہیں، خارش ٹھیک ہو جائے، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہندوؤں سکھوں کا یعنی کہ تہوار ہے۔ ہم ان سے الگ ہو گئے، صرف وطن لے لیا مگر ہم نے ان کی رسمیں نہیں چھوڑی، بے شک، ان کی عادتیں نہیں چھوڑی۔ جس طرح کا ماحول ہمارے اندر جو ہے نا وہ جوائنٹ فیملی کا ہے کہ لوگ جو ہے نا آپس میں دیور بھابھی کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہم بے پردگی کو شمار ہی نہیں کرتے، کبھی ہمارے ذہن میں تصور ہی نہیں ابھرا کہ یہاں بے پردگی ہو رہی ہے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا جو ہے نا اگر تو ناگ ہے نا تو وہ سپیرا ہے، تیرا دیور تیرے لیے سپیرا ناگ ہے، تو وہ جو ہے نا ہمارے ہاں تو اس کا تصور ہی نہیں ابھرتا، دوسروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد جب ہم اپنی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آج تو وہ دور آ گیا کہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں کہ اگر پڑھانے والے جانا وہ جنید بغدادی ہوں اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو پھر بھی پڑھانا جائز نہیں ہے، یہ تو پڑھانے کی بات ہے، وہ بھی دین اسلام ہو، قرآن کی تعلیم ہو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ مگر یہاں پر تو دین کی تعلیم بھی نہیں ہے، قرآن کی تعلیم بھی نہیں ہے، دنیا کی تعلیم ہے جو بندے کو صرف جہالت سکھاتی ہے، جو گناہوں پہ ابھارتی ہے بندے کو۔ اس کے بارے میں نا آج دیکھیں کہ ہمارے پاکستان ملک کے اندر جو بنا اسلام کے نام پر ہے، جس کے حکمران مسلمان ہیں، جس میں رہتے مسلمان ہیں، یہاں پر ہماری ہی کچھ مائیں بہنیں
جو صرف سکول کی تعلیم پڑھ کے ان کا ذہنی توازن اتنا خراب ہو گیا کہ وہ خود نعرے لگاتی ہیں سرعام آ کے کہ میرا جسم میری مرضی ہے. ان کی اسلام سے کتنی دوری ہے. ان کو محرم کا نہ محرم کا نہیں پتہ، پردے داری کا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. اپنے جسم کو چھپانا ہے. عورت کا نام ہی پردہ ہے، عورت کی آواز پردہ ہے، عورت کا ہر چیز پردہ ہے. مگر وہ عورتیں اسلام سے اتنی دور ہیں کہ وہ سرعام اٹھ کے نعرے لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی ہے. ان کا جواب شاکر شاہ آبادی نے دیا تھا کہ نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، اے ترکا رب رحمان دائے، او دے حکم بغیر تو بے وس ہیں، فیصلہ پڑھے قرآن دائے. میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دائے، تیری روح ہے شاکر مالک دی، تیرا ڈانچہ قبرستان دائے. کبھی انسان سوچے تو صحیح، تو بنا کس چیز سے؟ ثم خلقنا نطفہ، تیری اوقات کیا، اپنی حیثیت کیا ہے انسان کی؟ او پی نصیر نے فرمایا تھا نا کہ اتنا نہ اکڑنا، اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نشب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ. اوقات یہی ہے تیری اوقات. انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. اور پھر اللہ نے دیکھیں سورہ عبس کے اندر سوالیہ انداز یہ بنایا، من ای شیء خلقہ من نطفہ. تجھے پتہ ہے تجھے کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ نطفے سے بنایا گیا ہے. تو اللہ تو سوالیہ انداز اپنا کے بھی بتا رہا ہے کہ بھول نہ جانا، دیکھ لیں اس بات کو، یاد رکھنا تو کس سے بنایا گیا. لیکن اس کے باوجود اسلام کی تعلیمات کو بلا کر سر عام جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. یہ تو نہ وہ کہتی ہیں ہمیں قرآن سے بھی آزادی چاہیے، اسلام سے اتنی دوری ہے، اسلام سے آزادی چاہیے، ہمیں خدا اور رسول سے آزادی چاہیے. یہ تو رب کا کرم ہے کہ زمین پھٹتی نہیں ہے، ورنہ ایسی عورتیں زندہ زمین کے اندر دنس جائیں. خدا فرماتا ہے اگر ہم اپنی طاقت دکھانے پہ آ جائیں نا تو وہ نمرود جس کو 300 سال سے کوئی سر درد کی بیماری بھی نہیں لگی، کبھی بخار تک نہیں ہوا، اگر ہم اپنی طاقت دکھانے پہ آ جائیں نا، ما بعودتن، ایک لنگڑا مچھر، فالج زدہ مچھر، اس سے اس نمرود کو مروا دیتے ہیں. اگر ہم اپنی طاقت دکھانے پہ آ جائیں نا تو فرعون ہم دریا نیل کے اندر غرق کر دیتے ہیں. اگر ہم اپنی طاقت دکھانے پہ آ جائیں تو بدر کے اندر 313 ہوں، ہم 1000 کو ہرا دیتے ہیں. ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ جی جی. اب ہماری مسلمان جو ہے نا بیٹیاں کہتی ہیں تھوڑی سی آ گئی ہے، وہیں یسلبہم الذباب شیء اللہ یستنقذوہ من، اس پر بھی روشنی ڈال دیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک شہد کی مکھی تمہارے جو ہے وہ تمہارے کسی کھانے والی چیز میں سے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھر لے، تمہارے رس گلے میں سے، تمہاری شہد میں سے چھوٹا سا گھونٹ بھر لے، وہیں یسلبہم الذباب شیء اللہ یستنقذوہ من، تم ساری دنیا بھی مل جاؤ اس سے وہ قطرہ واپس نہیں لے سکتے. یہ انسان کی اوقات ہے. تو انسان کی تو یہ اوقات ہے. اور اس کی پھر کیا شان ہے کہ اس کی بنائی ہوئی مکھی، اس کے آگے ہماری طاقت بے بس ہے، اور اس کے بنائے ہوئے ابابیل وہ ہاتھی مار دیتے ہیں. وہ صوفیہ فرماتے ہیں انسان ذرا غور کر کہ تو اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا جی، تجھے کسی نے بھیجا ہے، اور جب کسی نے بھیجا ہو نا تیرا مالک کوئی اور ہے، پھر غلام پر مالک کی بات چلتی ہے، اس کی مرضی چلتی ہے. اب مالک نے بتا دیا تو نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، سرکار نے بتا دیا تو نے اس طرح جانا، اپنے زندگی کے امور طے کرنے ہیں، تو نے اس طرح زندگی ہے نا آسان طریقے سے بسر کرنی ہے. اس کے اندر سرکار نے انسان کی ابتدا سے لے کر آخرت تک ہر پہلو پر رہنمائی فرمائی ہے. اس کے نکاح کے متعلق ہو، حیا کے متعلق ہو، ہر چیز کے متعلق سرکار بتا کر گئے ہیں. مگر آج ہماری جو ہے نا غفلت ہے، اسلام سے دوری ہے، ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے. ورنہ ایک زمانہ تھا مسلمانوں پر کہ غیر مسلموں کی بیٹیاں بھی اپنے آپ کو اپنے بادشاہ کے محل کے اندر اتنا محفوظ تصور نہیں کرتی تھی جتنا حضور کے غلاموں کے اندر کیا کرتی تھی. ایک زمانہ تھا مسلمانوں پر. آج بے حیائی کا اتنا دور ہے کہ ہر چوک کے اندر مسلمانوں کے نا بیٹے مسلمانوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اپنی بہنوں کو دیکھتے ہیں، مگر تصور نہیں ابھرتا کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم کس کے غلام ہیں. اس نبی نے ہمیں درس کیا دیا ہوا ہے. حالانکہ وہ جو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جن کے بارے میں آتا کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا تم اس امت کے یوسف ہو، نبی پاک علیہ السلام کو جو بڑے خوبصورت لگتے تھے، بڑے پیارے صحابی تھے، تو آقا علیہ السلام نے انہیں لقب دیا تھا کہ تم اس امت کے یوسف ہو. ایک دن انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عورت پر، غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو وہ صحابی جن کو نبی پاک علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ تم اس امت کے یوسف ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پہلی نظر پڑی تو معاف ہے، اگر دوسری دفعہ دیکھا تو اللہ تیرا حسن چھین لے گا. تو اس قدر صحابہ کرام کی تربیت جو ہے وہ فرمائی گئی. اور پھر حضرت سعد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ ہے کہ آپ نے تو ایک عورت کو، غیر محرم عورت کو دیکھ لیا تو رو رو کے غم کے اندر جان ہی دے دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی اور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک گود میں ان کی جو ہے وہ جان نکلی. تو یہ انداز تھا صحابہ کرام کا
حیا داری کا، اور ایک آج کل کا معاشرہ ہے. یہ تو اس کے متعلق اقبال نے کہا تھا نا کہ ہر کوئی مست میں ذوق کے تن نشانی ہے اور تم ہو مسلمان. یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر. اس میں کیا دولت عثمانی، وہ دولت عثمانی ہے کیا؟ ان کا مال و زر نہیں ہے. حضور فرمایا کرتے تھے کہ مولا عثمان سے حساب نہ لینا، یہ بڑی حیا والا ہے. بے شک. اس کو حساب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. جی جی. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کرتے تھے، مختصر اس طرح ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اپنا تہمت مبارک ٹھیک نہیں فرمایا. جی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اس کو حرکت نہیں دی. جب عثمان غنی آئے نا تو سرکار نے اپنے کپڑے کو درست فرمایا. جی. جب چلے گئے گفتگو کر کے تو صحابہ کہتے ہیں سرکار جانا وہ صدیق اکبر آئے ہیں، آپ نے اس کو نیچے نہیں فرمایا. عمر بن خطاب آئے نیچے نہیں فرمایا. عثمان آئے تو نیچے کر لیا. تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ میں اس بندے سے کیوں نہ حیا کروں جس سے میرا رب بھی حیا فرماتا ہے، میرے رب کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. یہ دولت عثمانی ہے. یہ کہاں کھو گئی ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اصل یہ دولت ہے. میراث. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، ستر کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ مرد کا کتنا ہے، عورت کا کتنا ہے، تاکہ جو لڑکے بالکل اسکول کالج کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں انہیں نہیں پتہ تو ان کو ذرا پتہ چل جائے. ان کا جو مردوں کا ہے وہ تو ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے. کم از کم اتنا جو ہے ان کا سطر ڈھانپا ہوا ہو. جی. اکثر اس طرح ہوتا ہے جب بچے آتے ہیں نماز کے لیے، یہ تو بامر مجبوری ہے کہ کم از کم اتنا کپڑا اس کے پاس ہونا چاہیے کہ ناف سے لے کر اپنے گھٹنوں سمیت اس کے پاس کپڑا موجود ہو، سطر ڈھانپ سکے. ہمارے ہاں نا فیشن بن گیا ہے، کپڑے موجود ہوتے ہیں، لباس پورا موجود ہوتا ہے، جان بوجھ کے ہم ہاف جو ہے نا وہ بازو والی شرٹ پہن کے نماز ادا کرتے ہیں. اور بچوں کی بھی وہ یہاں تک ہوتی ہیں، گھٹنے تک ان کی چھوٹی چھوٹی پینٹیں ہوتی ہیں. اس میں نا ایک اور بات ہے جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں نا بچے بڑے کو بھی کرتے ہیں. جی. جیسا لباس ہم جو ہے نا بچوں کو بچپن کے اندر پہنانا شروع کرتے ہیں نا ان کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ جوانی تک وہی کام کرتے ہیں. بالکل. جوانی کے اندر وہ ویسا لباس پہنتے ہیں. تو مرد کا سطر کم از کم جو ہے نا وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے. یہ بامر مجبوری ہے، ورنہ اس کا جو ہے نا نماز کے اندر کم از کم اس گھٹنے تک جو ہے نا یہاں تک اس کا بازو قمیض کا آنا چاہیے. ٹھیک. اور عورت کا تو پورا جسم ہی پردہ ہے. بازار کے اندر عورت اکیلی جا سکتی نہیں ہے، عورت کا بازار کے اندر کام ہے ہی نہیں. اگر بامر مجبوری جانا بھی ہے تو بھی محرم کے ساتھ جائے اور پورا نقاب کر کے جائے. اور ہمارے یہاں ایک اور ظلم یہ ہوتا ہے، جن عورتوں نے نقاب کیا ہوتا ہے یا تو ان کا حجاب اتنا ٹائٹ ہوتا ہے یا لباس اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا نساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها. فرمایا صاحب ایک وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہن کے بھی ننگی ہوں گی، یا تو ان کا لباس اتنا تنگ ہوگا یا اتنا باریک ہوگا کہ جسم کے اعضاء نظر آئیں گے. ایسا لباس پہننا بھی حرام ہے. پھر سرکار نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں مردوں کی مشابہت کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے. آج وہ زمانہ آ گیا کہ ہم نے انگریز کا کلچر اتنا پڑھا ہے، اس کی تہذیب سے اتنا پیار کیا ہوا ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھے گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. ہمیں کسی انگریز نے زبردستی یا کیسا لباس نہیں پہنایا. جی جی. کسی انگریز نے آ کر ہمارا جو ہے نا وہ پردہ نہیں ہٹایا کہ مسلمانوں کی عورتوں کا پردہ چھینا جائے. آج ہماری خود جو ہے نا نفس ہمارا چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کا لباس پہن کے جائیں، ہم اس طرح خوبصورت نظر آئیں گے. تو ایسی عورتیں جو ایسا تنگ لباس پہنتی ہیں، اللہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر خدا کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور بلکہ تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے جو ایسا باریک اور تنگ لباس پہن کے بازاروں کے اندر آتی ہیں. اکیلی عورت نہ خانہ کعبہ جا سکتی ہے، نہ مدینہ منورہ جا سکتی ہے، اور یہاں بازاروں کے اندر جس طرح آوارہ جانور نہیں ہوتے اس طرح کوئی عورت ادھر جاتی ہے کوئی ادھر جاتی ہے. ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، سنبھالنے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بغیر محرم کے جانے سے روک دیا ہے. تو یہ تو میراتھن ریس میں جاتی ہیں، کرکٹ میں جاتی ہیں، یہ بازار تو چلیں ایک علیحدہ بات ہے نا. اب یہ دیکھیں نا مردوں کی سستی ہے، مردوں کی غفلت ہے. جب مرد حیا والا نہیں ہے تو اس عورت کیسے حیا والی ہو سکتی ہے؟ تو دیوسوں نے بھی تو جہنم میں جانا ہے نا. ایسی بات. ایک جو کھاتا ہے ہوگا جہنم میں دیوس لوگوں کے لیے، اس کو بھی تو بھرا جائے گا نا. تو دیوس بھی تو کسی نہ کسی نے ہونا ہے تاکہ اس کھانے کو بھی پر کیا جائے. اچھا یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ آپ فرما رہے تھے کہ کسی انگریز نے آ کر ہمیں زبردستی یہ لباس نہیں پہنایا. تو اس حوالے سے میں نے ایک بات کی تھی آج سے تقریباً کوئی 6 ماہ پہلے ایک بیان کے اندر، جس پر کچھ پینٹ شرٹ کے عاشق لوگوں نے بڑی تنقید بھی کی. لیکن میں نے کہا کہ جب تک یہ جملہ کفریہ نہیں تو میں اس سے نہ تو رجوع کروں گا اور نہ میں اس سے توبہ کروں گا، کیونکہ میری بات آپ کو چبھ رہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میری بات آپ کو پسند نہیں ہے تو وہ غلط ہی ہے. وہ بات کیا تھی؟ بڑی سمپل سی بات تھی. میں نے کہا تھا کہ جس طرح
ہمارا مسلمان 3 پیس پہن کے پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے فخر محسوس کرتا ہے. کیا آپ نے آج تک کوئی ایسا یہودی دیکھا ہے جس نے ہمارے جیسا لباس پہن کے امامہ پہنا ہو؟ کوئی ایک یہودی دیکھا ہے؟ کوئی ایک عیسائی دیکھا ہے جس نے سنت کے مطابق امامہ شریف پہنا ہو، داڑھی شریف رکھی ہوئی ہو، ڈھیلا ڈالا لباس پورے جسم کے اوپر کپڑا پہنا ہو، اور اس سے اس کا مذہب پوچھیں تو وہ کہے میں تو یہودی ہوں؟ ہم کہیں یہ لباس کیوں پہنا تو وہ کہیں جی فیشن کے طور پہ پہنا. کوئی ایک یہودی ایسا نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک عیسائی ایسا نظر نہیں آئے گا. لیکن مسلمان ایسے سینکڑوں کیا اربوں مل جائیں گے جو 3 پیس پہن کے فخر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. تو ایک چیز تو یہ میرے ذہن میں آئی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوسرے نمبر پر آپ فرما رہے تھے کہ نماز کے اندر بھی جو ہے وہ بچے بازو چھوٹے پہن آتے ہیں اور چھوٹی پینٹیں پہن آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بچوں کی تو چلیں بعد میں بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو اچھے بھلے سیانے لوگ ہو کے کبڈی کھیلنے جاتے ہیں چھوٹا سا کچھا پہن کے؟ آدھا ستر اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، آدھا نیچے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. صحابہ نے تو کوئی ایسی کبڈی نہیں کھیلی کہ کپڑے اتار کے کھیلی ہو. ایسا تو لباس پہننا ویسے ہی حرام ہے جی یہ تو پہننے والا بھی حرام ہے، دیکھنے والے بھی حرام ہے، اور ایسا کبڈی کا میچ کروانے والے بھی حرام کے ارتکاب کرتے ہیں. جی وہ سب کو گناہ مل رہا ہوتا ہے. آرگنائزر جو ہوتا ہے اس کو بھی گناہ مل رہا ہے، جو آدھے کپڑے پہن کے گیا اس کو بھی گناہ مل رہا ہے، اور پھر جو دیکھ رہا ہے حالانکہ اس نے اپنے جسم پہ پورے کپڑے پہنے ہوئے لیکن اس کو دیکھ رہا ہے جس نے چھوٹا سا جو ہے وہ کچھا پہنا ہو، تو اس کو دیکھنے والے کو بھی جو ہے وہ برابر کا گناہ مل رہا ہے. تو اگر حیا ہو تو پھر انسان جو ہے یہ تو پردے کا اتنا جو ہے نا اعلیٰ سرکار نے جو ہے نا احتیاط فرمائی ہے جی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برگاہ مصطفیٰ میں تشریف فرما تھیں. نابینا صحابی آگے تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ پردہ کرو. جی عرض کرتی ہیں سرکار وہ تو نابینا ہے. فرمایا کہ عائشہ وہ نابینا ہے، تم نابینا تو نہیں ہو نا، اسے نظر نہیں آتا، تم تو دیکھ سکتی ہو. بے شک. تو اتنا جو سرکار نے خیال فرمایا، حالانکہ وہ امہات المومنین ہے، النبی اولیٰ بالمومنین ہے، جی وہ امہات المومنین ہو کے بھی سرکار اتنا پردے کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ آئندہ جو نسل آئے اس کو پتا ہو کہ اتنا ہم نے اعلیٰ جو ہے نا انتظام کرنا ہے پردے کا. مگر آج ہمارے ہاں جو ہے نا گھروں کے اندر اتنی بے پردگی ہے. ہمارے والدین خود اپنی اولاد کو بٹھا کر بے پردگی سکھاتے ہیں، ان کے سامنے فلمیں چلائی جاتی ہیں، بےہودہ قسم کے گانے چلائے جاتے ہیں. ہاں جی. اگر کوئی بچی نوجوان جو ہے وہ آہستہ آہستہ جوان ہو رہی ہے اور اس کو شوق ہے پردہ کرنے کا بہت زیادہ، تو بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی ماں کی طرف سے اس کے گھر والوں کی طرف سے مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا، اور پھر اسے لگتا ہے کہ پردے میں تو میری عزت نہیں ہے، میں پینٹ شرٹ پہنوں گی تو پھر میری عزت ہے. اب اس کا تو کچا سا ذہن ہوتا ہے، اس کو تو اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو اس کو جو ہے وہ بجائے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے پردہ کرو، اس کی حوصلہ شکنی کر کے اس کو پردے سے دور کر دیا جاتا ہے. تو کیا خیال ہے ایسے لوگ جو اس کو دین سے پردے سے حیا سے دور کر رہے ہیں، وہ اکیلی بڑے ہو کے گناہ گار ہوگی یا وہ بھی ساتھ گناہ گار؟ یہ تو سمجھے سرکار علیہ السلام کے حدیث ہے، سرکار نے فرمایا تھا قرب قیامت میں سنتوں پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح گرم انگارہ بندہ ہاتھ پر رکھے، اتنا مشکل ہے. آج کل تو زمانے کے اندر جو ہے نا ہمارے پاکستان کے اندر اسلامی دفتر ہوتے ہیں، ان دفتروں کے اندر یہ پابندی ہوتی ہے کوئی داڑھی والا بندہ جاب نہیں کر سکتا، کوئی حجاب والی لڑکی جاب نہیں کر سکتی جب تک وہ داڑھی کو اتروائے گا نہیں، جب تک وہ لڑکی حجاب نہیں اتارے گی وہ جاب ہی نہیں کر سکتی. ہاں یہاں سے وہ میرے ذہن میں بات آئی، کچھ عرصہ پہلے میں نے ایڈ دیکھا، کسی جاب کا اشتہار دیکھا، اور اس میں جو ہے وہ جو لڑکے کا کھانا تھا اس کا بھی کوالٹیز بتائی گئی تھی کہ یہ چیز ہو، اور لڑکی والے بھی. اچھا مجھے 2 چیزیں صرف یاد رہیں کہ لڑکے والے کھانے میں ایجوکیشن اور اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا تھا ہینڈسم ہو، ٹھیک ہے. لڑکی والے کھانے میں اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا تھا گڈ لکنگ اور بیوٹیفل ہو. آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک عورت نے نقاب کر کے جانا ہے اس کا بیوٹیفل انہوں نے سر میں مارنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ بس یہ کس نے کہا تھا نا کہ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے. منزل دہر سے اونٹوں کے خود ہی خان گئے اور اپنی بغلوں میں دباتے ہوئے قرآن گئے. خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، وہ اپنی توحید کا بھی کچھ تجھے پاس ہے کہ نہیں. آج مسلمانوں کو اس بات کا تصور کا بھی ابھرا ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ہم نے جانا کس کے پاس ہے. سب سے بہترین خدا تعالیٰ نے امت میں ہمیں شمار کی ہے، سب سے اعلیٰ دین ہمیں عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ نبی جن کی خاطر پوری کائنات بنی ہے وہ نبی ہمیں عطا فرمائے ہیں. مگر ہماری اتنی محبت کمزور ہے، ہم اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا کو پسند کرتے ہیں. وہ کلچر جس نے صرف گندگی پھیلائی ہے اس نے کبھی کوئی اچھی بات کی نہیں ہے. بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر تجھے نہ کبھی
انگریز کے متعلق اس نے کہا اگر تجھے یہ پتہ چل جائے نا کہ بندہ تلواروں سے کاٹا گیا ہے پھر دوبارہ اس کا جسم جڑ گیا ہے، یہ مان جانا، یہ بات ناممکن ہے مگر پھر بھی مان جانا۔ اگر بندہ یہ کہے کہ تجھے جو ہے نا وہ سانپ کے منہ سے میٹھا پانی مل سکتا ہے، یہ بات ناممکن ہے مگر پھر بھی مان جانا۔ مگر سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق راز جامی کافر مجوئے، مگر تمہیں کسی انگریز سے اسلام کی خوشبو نہیں آ سکتی، محبت مصطفیٰ کی بو آ نہیں سکتی ہے، یہ تو اسلام کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ سوچیں کہ ہم نے کس کی مشابہت اختیار کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من تشبہ بقوم، جس بندے نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی فہو منہ، وہ اسی میں سے ہے۔ آج ہمارے لوگ انگریز سے محبت کرتے ہیں، انگریز کے کلچر سے، اس کے لباس سے، اس کی ثقافت سے محبت کرتے ہیں، تو ہم ذرا سوچیں ہم غلام کس کے ہیں اور ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہمارے لیے کامل نمونہ کس کا اسوہ تھا، کس کی زندگی تھی، مگر ہم نے کس کے اشعار پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے تھے کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود، اے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ بے شک یہ بھی آج کے موضوع کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یقیناً وہ لوگ تارک قرآن ہیں جو اپنے گھر میں حیا کا درس نہیں دیتے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نار، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو وہ جو نہیں بچاتا، جس کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی وہ کسی غیر محرم کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف ہے اور وہ کہتا ہے خیر ہے آج کل کے دور میں، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، بے شک بے شک۔ جو بندہ بھی کسی کے ماتحت ہے نا، اس سردار سے پوچھا جانا بتا تو نے اس کو تربیت کس طرح کی ہے۔ جی بالکل۔ اپنی اولاد اگر باپ ہے تو اس سے اس کی اولاد کے متعلق پوچھا جانا ہے، جی تو نے اولاد کی تربیت کس کے مطابق کی ہے۔ بلکہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندے پر موت کا وقت آتا ہے نا تو اس بندے پر اس کے دوست پیش کیے جاتے ہیں، اگر اس کے دوست ہوں نیک اچھے ہوں تو اس بندے کے لیے راحت بن جاتے ہیں، اگر اس کے دوست برے ہوں، اور دوست آج کل ہمارے ہاں تصور ہے کہ دوست جو ہے نا اگر ہمیں گالی نکالتے ہیں نا ہم اس کو برا محسوس ہی نہیں کرتے، ہاں وہ سمجھتے ہیں اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ اگر کوئی مسافر بندہ اجنبی بندہ ہمیں ایک گالی نکالتا ہے نا ہم اس کو 10 بھی نکالتے ہیں پھر بھی ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا، اس کو مارتے ہیں پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ ایک ہمارا جس کو ہم جگری دوست کہتے ہیں نا وہ ہماری بہن کو گالی نکالتا ہے ہم مسکرا پڑتے ہیں، جی جی ایسے ہی۔ ہمیں حیا کا تصور ہی نہیں ابھرتا کہ میری بہن کو گالی دی جا رہی ہے ہم کہتے ہیں یار یہ میرا دوست ہے، وہ ہماری ماں کو گالی نکالتا ہم کہتے ہیں یار یہ میرا دوست ہے، ہمارے باپ کو گالی نکالتا ہم کہتے ہیں یار میرا یہ دوست ہے۔ یہ کیسا دوست ہے؟ نہ تیری بہن کی عزت کر رہا ہے، نہ تیرے بھائی کی عزت کرتا ہے، نہ تیرے گھر والوں کی عزت کرتا ہے۔ دوست تو عزت کی حفاظت کرتے ہیں، عزت بکھیرنے والے تو نہیں ہوتے، بے شک بے شک۔ مگر ہمارے یہاں اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ جب دوست بھی حیا باختہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر صرف دوست کا قصور نہیں ہے، جو مسکرا رہا ہے دوست سے گالی کھا کر، اس کا مطلب ہے یہ بھی دیتا ہے اس کو، ایسی بات اسی لیے تو وہ چپ کر رہا ہے نا، اس سے آگے بول نہیں رہا۔ ورنہ میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ بڑا پیار ہوتا ہے دوستوں میں، اور اگر ایک دفعہ کسی نے ہلکی سی بات کی نا تو اس نے آگے سے بولا ہے بھائی اے گال نہیں بھائی، کار دی گال نہیں کرنی۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا، ایسے بھی دوست ہیں جو اصولوں پہ چلنے والے ہیں، لیکن جو خود بھی حیا باختہ ہو، اگلا بھی اسی طرح کا کمینہ ہو، تو پھر تو گالیاں ہی جو ہے وہ ہوں گی۔ تو آخر میں اب آخری سوالوں کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ حیا کا چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے، تو آج کل میں نے دیکھا ہے اور اکثر اس چیز کے حوالے سے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر، ٹی وی کے اوپر جو کنجریاں ہیں وہ تو ویسے ہی کنجریاں ہیں، اینکر بن کے آنے والی، ان کو تو چھوڑ دیں، جو ڈانس کرتی ہیں، ڈراموں میں آتی ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ سوال اصل میں پوچھا جاتا ہے کہ نعت خوانی کے لباس میں عورتیں آتی ہیں اور بغیر نقاب کے، میک اپ کر کے، اور وہ لوگوں کے سامنے آ کے نعت پڑھتی ہیں، اور ان کو ظاہر ہے مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، باقاعدہ یہ سوال کا ایک حصہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں جو ہے وہ سر عام بغیر نقاب کی اپنی آواز کو نیٹ کے اوپر پھیلا رہی ہیں، لوگ سنتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتی ہیں جی مرد ہمیں نہ سنیں، ہم مردوں کے لیے نہیں پڑھتی، ہم تو عورتوں کے لیے پڑھتی ہیں۔ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اذان سے بھی جب منع کر دیا گیا؟ اس کے متعلق جو ہے نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کا فتویٰ بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ جی آج کل تو کچھ جو ہے نا نعتیں پڑھنے والی وہ ساتھ اپنا اسپیکر لاتی ہیں تاکہ آواز اونچی کی جائے، آواز پیاری کی جائے۔ جی عورت کی آواز اگر کسی نامحرم مرد کے کانوں میں پڑتی ہے تو اس عورت کا پڑھنا بھی حرام ہے اور ان عورتوں کا سننا بھی حرام ہے کہ جس کی آواز کسی مرد تک پہنچے اور اس مرد کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے،
جی جی کہ آواز سے کشش پیدا ہوتی ہے، عورت میں آواز کے اندر کشش ہوتی ہے، جی اگر اس کے ذریعے سے اس کے دل میں کوئی خلش پیدا ہوگی اس کے بارے میں تو اس کا بھی گناہ اس عورت کو ملنا ہے۔ ان عورتوں کا پڑھنا بھی حرام ہے، ایسی عورتوں کا سننا بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نعت خانے کا میک اپ سے تعلق کوئی نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے روزے پر جو ہے نا وہ دو عورتیں کھڑی تھیں، ایک کی آواز بڑی خوبصورت تھی، بڑی پیاری تھی، ایک کی آواز اتنی خوبصورت نہیں تھی، دونوں درود و سلام پڑھ رہی تھیں۔ ایک عورت پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گئی، دل میں خیال ہے کہ میری آواز اتنی پیاری نہیں ہے، ساتھ والی لڑکی کی آواز بڑی پیاری ہے، سرکار اس کا سلام سنیں گے۔ رات کو وہ صحیح مقدر جاگ اٹھے، کریم آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، سرکار نے فرمایا کہ تو نے میری ذات پر درود پڑھنا کیوں چھوڑ دیا تھا، سلام پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کرتی ہے سرکار میری ساتھ والی کی آواز بڑی پیاری تھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بندی ہم لوگوں کے لہجے نہیں دیکھتے، ان کے ترنم، ان کے الفاظ نہیں دیکھتے، ہم نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ یہاں پر تو نیتوں کے سودے ہوتے ہیں، ہم تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، کس دل سے پڑھتے ہو، کس نیت سے پڑھتے ہو۔ اور یہاں جو آتی ہیں میک اپ کر کے آتی ہیں، اتنے جو ہے نا وہ فیشن کر کے آتی ہیں، یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے آتی ہیں، اپنے آپ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ نعت خانے کا میک اپ سے تعلق نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے سے اس کا تعلق ہے ہی نہیں، صرف رضا ہے تو حضور کی یا خدا کی رضا ہے۔ جی جی۔ نہیں تو یہ جو سوال کا حصہ تھا اس پر تھوڑی سی روشنی ابھی ضرورت ہے کہ وہ کہتی ہیں جی ہم عورتوں کے لیے پڑھتی ہیں، جو ہم لائیو پڑھتی ہیں نیٹ کے اوپر، ہم تو عورتوں کے لیے پڑھتی ہیں، مرد ہمیں نہ سنیں، وہ کیوں سنتے ہیں؟ وہ ان کا گناہ مردوں کے اوپر ہے، ہم کیوں جو ہے وہ گناہ گار ہو رہی ہیں؟ ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے، ہم پڑھتی ہیں ٹی وی کے اوپر یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ، تو ہم تو عورتوں کے لیے پڑھتی ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ دیکھیں نماز جو ہے، اذان کی آواز سن کے کیا صرف مرد نے نماز پڑھنی ہوتی ہے؟ نہیں، عورتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو پھر کسی نہ کسی لحاظ سے گنجائش نکال لی جاتی کہ عورت چلے اذان پڑھ لے کرے، گھر میں پڑھ لیا کرے، لیکن اسلام نے تو ٹوٹلی منع کر دیا کہ عورت پڑھ ہی نہیں سکتی اذان۔ تو جب اذان جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتی تو پھر اس طرح ان کا یہ کہنا کہ جو ہے وہ ہم عورتوں کے لیے نعت پڑھتی ہیں، عورتیں سنیں مرد سنیں ہی نہ، کیا خیال ہے وہ اپنے اس دعوے میں درست ہیں یا یہ نہیں؟ تو سراسر جہالت ہے، الٹی ضد ہے صرف ان کی، جی ہٹ درمی ہے۔ ہٹ دھرمی کیا لیں کہ عورت جو ہے نا صرف اس لیے پڑھے کہ جو ہے نا صرف عورتیں سنیں، جی مردوں کو عورتیں بھی سنتی ہیں، جو چیز نیٹ پر آ جانی جی ہے جی وہاں پر قید نہیں لگتی کہ یہ چیزیں جو ہے نا مردوں کے لیے عورتوں کے لیے جی ہیں۔ جی جب عورت کا کلام، عورت کی آواز فیس بک پر آ جانی ہے، نیٹ پر آ جانی ہے، اس کو بچے بھی سنیں گے، بزرگ بھی سنیں گے، نوجوان بھی سنیں گے۔ جی اور عورت کی آواز پردہ ہے، اس کا بھی پردہ ہے، اس نے صرف وہاں پر پڑھنا ہے جہاں پر نہ کوئی فیس بک والا ہو نہ کوئی نیٹ والا ہو، صرف لوگ اس کو سنیں، جو عورتیں وہاں پر بیٹھی ہیں صرف وہ سنیں، جی وہی سنیں، وہاں سے آگے بات بڑھے نا۔ اگر وہاں آگے سے بات بڑھ گئی، اس کے آواز کسی کے نامحرم مرد کے کانوں میں پڑ گئی تو اس کا سارا گناہ اس عورت کے سر پر ہوگا۔ اللہ بہت شکریہ جی، آپ نے بڑی متلل اور بڑی جامع گفتگو فرمائی حیا کے حوالے سے۔ تو آخر میں آج کا جو موضوع ہے، جو حیا، اسلام اور حیا، ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرنے جا رہے ہیں۔ آخر میں آپ جو بڑی اہم بات سمجھتے ہیں ناظرین تک پہنچانے کے لیے آج کے موضوع سے متعلق وہ بس مختصر یہ گفتگو ہے، سارے گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی نور نظر، لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے ان کی کنیز بن کر، ان کی غلام بن کر جنت کے اندر جانا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ان کا کردار کس طرح کا ہے کہ جن کا ایک بال بھی چاند بھی نہ دیکھ سکے، چاند بھی نہ دیکھے، سورج بھی نہ دیکھے، کوئی فرشتہ بھی نہ دیکھ سکے، یہ ان کی ماننے والی ہیں۔ ذرا ان کا کردار دیکھیں اور آج اپنا کردار دیکھیں کہ ہم نے کن کے پیچھے چلنا تھا، جن کے ہم جو بخشش کے طلبگار ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ہم ذرا دیکھیں ہمارا کردار ان سے ملتا ہے کہ نہیں۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا پھر اس کے کردار سے محبت کرتا ہے، اس کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے، اس کے ہر گفتگو سے، ہر کام سے محبت کرتا ہے۔ ہم دیکھیں ہم محبت جو ہے نا ان سے کرتے ہیں مگر ہمارا کردار انگریز والا ہوتا ہے۔ بس دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دوبارہ وہی عزت عطا فرمائے۔ حالانکہ ان عورتوں کو اگر اسلام سے آشنائی ہو جائے نا کہ اسلام سے قبل ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا، کہ ماؤں کو وہ لوگ، ان کی سگی اولاد منڈی کے اندر بیچایا کرتی تھی، ان کو جوتے کے نا وہ جوتا سمجھا جاتا تھا، جوتے کی مٹی نہیں سمجھتے تھے لوگ۔ جب باپ مر جاتا تو بڑا بیٹا بیوی بنا لیتا تھا، بیوی بنا لیتا تھا، بیوی کو غلام بنا لیا جاتا، طرح طرح کے ظلم ہوتے، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ شکر نہیں ادا کرتے کہ اسلام نے عزت دی ہے ان کو۔ جی یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ بعض قبیلے ایسے تھے کہ ان میں یہ رسم تھی کہ جب خامن مر جاتا
تو عورت کو بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یا تو جلا دیا جاتا ہے یا دفن کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ زندہ ہے، لیکن چونکہ اس کا خامند مار گیا تو ساتھ ہی اب اس کی بھی زندگی وہ دیکھیں جو ظلم زمانہ جاہلیت کے اندر ہوئے ہیں، یہ سرکار کا صدقہ ہے، سرکار نے اسلام دیا ہے۔ وہ عورت جس کو بازاروں کے اندر بیچا جاتا تھا، جی جی جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، سرکار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ماں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، ماں مارنے کے لیے نہیں ہوتی، اس سے اولاد نکاح نہیں کر سکتی۔ اس عورت کو آ کے سرکار نے کیسا مقام عطا فرمایا، فرمایا کہ جس ماں کو تم بازاروں میں بیچ کر آیا کرتے تھے نا، سنو کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اس ماں کے قدموں کے نیچے آپ نے جنت رکھ دی ہے۔ اس عورت کو اسلام نے عزت دی ہے۔ آج یہی عورت جو ہے نا دوبارہ آ کے اسلام سے زیادہ چاہتی ہے، کیا دوبارہ اپنا حشر وہ اسلام سے پہلے کروانا چاہتی ہو کہ جو اسلام سے قبل عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا دوبارہ وہ سلوک کیا جائے؟ اسلام نے عزت دی ہے آ کے عورت کو، اسلام نے پہچان کروائی ہے عورت کی، اسلام نے آ کے حیا کا درس دیا ہے، اسلام نے آ کر عورت کو عورت کے حقوق دیے ہیں۔ اگر وہ عورت ماں کے روپ کے اندر ہے، سرکار نے اس کو جنت بنا دی ہے، اگر بیٹی کے روپ میں سرکار نے اس کو رحمت بنا دی ہے۔ یعنی عورت جس سانچے کے اندر بھی ہے نا، اسلام نے اس کو عزت دی ہے۔ بس خدا تعالیٰ سے دعا کہ خدا تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو وہ دوبارہ وہی عزت عطا فرمائے، ان کو وہی حیا والی چادر عطا فرمائے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ ان کو کامل حیا والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اب دعا ہم نے کرنی ہے تو اس سے پہلے ایک بڑا اہم سوال پھر میرے ذہن میں آ گیا ہے، جو کہ اکثر عوام کے ذہن میں بھی ہوتا ہے۔ علامہ صاحب، ایک ہوتے ہیں سگے بہن بھائی حقیقی، ایک ہوتے ہیں رضائی بہن بھائی۔ نہ تو سگوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کا آپس میں نکاح کرنا فرض نہیں ہوتا، اور نہ رضائی بہن بھائی کا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے نکاح فرض نہیں ہوتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ منہ بولے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کا چونکہ منہ بولے بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منہ بولے بہن بھائی ہوتے ہیں، اصل میں وہ بہن بھائی نہیں ہوتے، وہ بس منہ بولے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہ نقاب نہیں کرتی عورت۔ تو جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو میرا منہ بولا بھائی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس سے پردہ فرض ہے یا نہیں؟ اس سے پردہ لازم ہے۔ ہم جو ہے نا آج کل تو یہ تو پھر ہی منہ بولا رہ گیا نا، ہمارا کوئی دور کا رشتہ دار ہو نا، جی ہم نے نا اس کو رشتہ داری کو بلا کر نا چھوٹا سا لفظ ایجاد کر دیا، یہ میرا کزن ہے۔ کوئی نزدیک کا ساتھ والا بھی ہونا، یہ بھی میرا کزن بن جاتا ہے۔ کوئی دور سے آیا ہونا جس سے کہ رشتے کا علم بھی نہ ہو، کہتے یہ بھی میرا کزن ہے۔ یعنی ہم نے صرف جو ہے نا اس کو پاس بٹھانے کے لیے لفظ کزن استعمال کر لیے۔ جی، اسلام نے جو رشتے حلال کیے ہیں جی ان کے لیے پردہ نہیں ہے، جو رشتے رب نے حرام کر دیے ہیں وہ اس امت کے لیے حرام ہے، چاہے وہ کوئی بھی کزن ہو، اگر وہ رب نے حرام شمار کر دیا تو اس کے لیے نامحرم ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اسی طرح سے جو منہ بولے بہن بھائی ہیں، یہ بھی ناظرین کے لیے خاص طور پر میں نے سوال کیا ہے کہ منہ بولے بہن بھائی جو ہیں انہوں نے آپس میں نقاب ضرور کرنا ہوتا ہے، پردہ ضرور کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح ان کو اجازت نہیں ہے کہ ایک اور اہم بات ہے، جو ہماری عورتیں نقاب کرتی ہیں نا، تو صوفیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو چیز گمراہ کرتی ہے نا وہ انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ جی، ہماری عورتیں جو پردہ کرتی ہیں نا وہ سارا جسم تو ڈھانپ لیتی ہیں، مگر جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے نا وہ آنکھیں ان کی ظاہر ہوتی ہیں۔ اس طرح کا برقع پہنا جائے کہ جس سے آنکھیں بھی ڈھک جائیں، چھپ جائیں، جی کہ سب سے پہلے آنکھ گمراہ ہوتی ہے۔ جی جی آنکھ گمراہ ہوتی ہے، پھر عقل کے اندر، ذہن کے اندر اس کے بارے میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، وہ وسوسہ دل کے اندر جاتا ہے، پھر بندہ برائی پر آمادہ ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی، جیسے علامہ صاحب نے ایک نئی بات ایڈ کی ہے تو میرے ذہن میں بھی ایک علامہ صاحب میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ میں ایک دفعہ دفتر میں گیا، ایک کمپنی کے سم کا کچھ مسئلہ تھا۔ یہ سوشل میڈیا پر ہم نے کسی دفتر کا نام نہیں لینا ہوتا کیونکہ وہ پھر ایڈورٹائزنگ ہو جاتی ہے، اور ہم الحمدللہ کسی کی ایڈورٹائزنگ نہیں کر رہے، ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے کمپنی کا نام نہیں لیا۔ کسی سم کا دفتر تھا تو وہاں پہ میں گیا تو ایک، آپ کو پتہ ہے ایک لائن مردوں کی ہوتی ہے، ایک لائن عورتوں کی ہوتی ہے، تو عورتوں کی لائن میں جو ہے وہ ایک عورت تھی، اور وہ اس قدر ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی اس کے ساتھ، سم والے کے ساتھ۔ اس نے کہا آپ کل آ جانا، تو اسے کہتی ہے کہ کل پھر میں نے تو کرایہ دینا ہے کیونکہ تسی میں دوجا پھر لوا رہے ہو، بڑا ہنس کے نا جیسے اپنے ہامن سے ہنس کے بات۔ تو میرے ساتھ نا میری خالہ تھی، تو ہم جب باہر نکلے تو میں نے خالہ کو کہا کہ اتنے بڑی ہس کے گل کرتی گھر نے جنے بولنے نے چھٹ کے پی جانا انہوں، یعنی باہر جا کر غیر میرے مردوں سے بڑا ہنس ہنس کے باتیں۔ یہاں ایک اور تو بات ایسے ہے، نقاب، ایک منٹ ذرا میری بات جو ہے وہ پوری ہو لینے دیجیے گا، کہ ایسے نقاب کبھی پھر کیا فائدہ کہ جب غیر محرم مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرنی ہیں، اور ان اتنے پیار سے اپنے ہامن سے بات نہیں کرنی جس پیار سے وہ باہر کے کسی دکاندار سے باتیں کرنی ہیں۔
تو کیا خیال ہے اس بارے میں بھی تھوڑا سا عوام کو بتا دینا کہ غیر محرم جو ہے وہ مرد کے ساتھ سختی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اچھا، اس کے متعلق ایک اور بات ہے، جی جی ویسے تو نامحرم سے بات جو ہے نا سخت کرنی چاہیے تاکہ اس کے دل کے اندر محبت پیدا نہ ہو. جی، یہ قرآن میں بھی ہے. اچھا، حکم یہ تھا کہ جو ہے نا عورت نہ ہار سنگار بنائے، خوبصورتی پیدا کرے، میک اپ وغیرہ کر لے، صرف مرد کے لیے، اپنے خامند کے لیے کرے. اگر اس نے سجنا ہے نا، سورنا ہے تو صرف خامند کے لیے. مگر یہاں کیا ہوتا ہے، جب خامند آتا ہے نا رات کو کام کر کے، تو اس کے لیے وہ کوئی ڈائن بنی ہوتی ہے، ڈائن بنی ہوتی، چڑیل بنی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی جانا وہ ہار شنگار نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں کرتی. مگر جب اسی عورت نے بازار جانا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کس کے لیے میک اپ کرتی ہے، جاننا وہ اشیاء خرد نوش لانے کے لیے ہوتا ہے، مگر وہ عورت جتنا میک اپ کرتی ہے جس طرح کسی وہ شادی حال میں جانے لگی ہو. حکم یہ تھا کہ اپنے مرد کے لیے اس نے جانا سورنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پیارا بنانا ہے. مگر یہ عورت اپنے خامند کے لیے جانا تیار نہیں ہوتی، پارلر جانے کے لیے ہو یا جانا کہیں فنکشن میں جانے کے لیے ہو تو اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے. حکم تھا مرد کے لیے، مگر ہم نے مرد کو چھوڑ کر باقی سارے کام کے لیے تیار ہونا شروع کر دیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسے کہ میں نے وہ واقعہ بھی سنایا تو اس کا بھی صرف یہی مقصد تھا کہ عورت جو ہے وہ اس کا کام ہے کہ اپنے خاوند کے لیے خوش اخلاقی بچا کے رکھے. اگر کوئی غیر محرم بات کرتا ہے تو شدت والے انداز میں اس سے بات کرے. اور یہ باقاعدہ قرآن کریم کے اندر حکم ہے کہ کسی غیر محرم سے بات کرو تو سختی سے کرو تاکہ جو مریض ہے اس کے دل میں کوئی غلط جو ہے وہ خیال پیدا نہ ہو جائے. تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں جب بندہ کرنے بیٹھتا ہے تو بہت سارے موضوع کے اوپر بہت ساری باتیں جو ہے اس موضوع کے اوپر ذہن میں آ جاتی ہیں. لیکن ہم نے پروگرام کے ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے. یقیناً آپ سب نے صبح سحری بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور ہم نے بھی انشاءاللہ تعالی. تو علامہ صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم عطا فرمایا. ہمارے اس سلسلے کے بارے میں کوئی ایک دو جملہ ارشاد فرما دیں کہ یہ سلسلہ بہار رمضان ٹرانسمیشن کا آپ کے خیال میں کیسا ہے، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کیا تھا ایک پروگرام کے اندر کہ یہ انتہائی اہم کام ہے جو اس رمضان کے مہینے کے اندر برکت والا مہینہ جو شروع کیا گیا ہے کہ ہر پہلو سے ہر زاویے سے لوگوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے. عقیدے کے لحاظ سے بھی ہے اور ان کے معاشرے کے تحفظ کے لیے بھی ہے کہ جس طرح کی اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے. اگر ہم آج اس چینل سے اس کام سے ہم ہر لحاظ سے اپنی تربیت کر لیں، اپنی اولاد کی تربیت حیا کے متعلق ہو جائے، اپنے ماحول کے متعلق ہو جائے، اپنے گھر والوں کے متعلق ہو جائے، محرم نامحرم کے حوالے سے ہو جائے، تو ہمارا جو ہے نا سمجھے کہ ایک بہترین ماحول بن جائے گا. اگر ماحول اسلامی بن جائے پھر نظام اسلامی آ جائے گا. تو یہ بہت اچھا قدم ہے کہ ہر پہلو سے ہر روز کوئی نیا موضوع لے کر لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگوں کے عقائد کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے ہر طریقے سے رہنمائی کی جا سکے، ان کے عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں، ان کے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں. تو خدا تعالیٰ جن نے یہ کاوش شروع کی ہے، خصوصاً حضرت علامہ عبدالرحمن جامی صاحب ہیں جن نے یہ کام شروع کی ہے، خدا تعالیٰ ان کے علم کے اندر عمر کے اندر برکت عطا فرمائے اور ان کے اس کام کو مزید ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. یا الہی جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں بیٹیوں کو عزت والی حیا والی زندگی عطا فرما، ان کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے یا الہی ان کی پوری کابینہ کو، پوری انتظامیہ کو اس کا اجر عطا فرما. ہمارے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگیاں اسلام پر اور خاتمہ ایمان پر عطا فرما. خدایا کن تو برمن مہربانی کہ جز تو نیست دام رات دانی کہ واند جز تو حال درد مندہ یقین دانی تو حال یار جانی. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.